مولانا محمد. شہزادی کے القاب میں نا آپ کو سنا دوں. اللہ اکبر. جو ہماری کتب کی زینت ہے القاب پہلے وہ سن لو پھر میں آگے. شہزادی کا ایک لقب ہے محدثہ. صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. محدثہ. شاید یاد ہو پاک اماں کا بھی لقب تھا محدثہ. یاد ہے؟ بے شاباش. زاہدہ شہزادی کونین. فاضلہ. عارفہ. درود پڑھتے رہو لقب سنتے رہو. کاملہ. معصومہ. امینۃ اللہ. اللہ اکبر. شہزادی کونین. کون شہزادی کونین؟ جب محمد نے ہاتھوں پہ لیا کیا کمال جملہ تری سرکار نے فرمایا. سرکار فرماتے امت کے حاضرین اور غائبین سن لیں تمہیں میری اس لاڈلی کی کرامات کا پتہ ہونا چاہیے. آج میں 2-3 کرامات آپ کو سناؤں گا. میرے مصطفیٰ فرما رہے ہاتھوں پہ لے کے امت کے غائبین حاضرین یعنی حاضرین تو جو موجود تھے جو موجود نہیں تھے ان تک بھی بات پہنچا دینا. کرامات میری شہزادی کے میری لاڈلی کے تیری سرکار فرما رہے. آگے لکھے لقب امینۃ اللہ. امینۃ اللہ. آپ لوگ یہی ترجمہ کرو گے اللہ کی امانت. اللہ اکبر. ہاں جی بھائی شاباش. امینۃ اللہ. امینۃ اللہ. او ہو عقیدے نہ جھلک جائیں. امینۃ اللہ یہ میں نے نہیں لقب دیا شہزادی کو, یہ اس نے دیا جو جس کو دیتا ہے تو پھر وہ لوح محفوظ بن جاتا ہے. یہ میں نے نہیں لقب دیا. آگے لقب ہے شہزادی کا بلیغا. فصیحا. عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ دیکھنا میری طرف یار. عقیلہ بنی ہاشم یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں. بنی ہاشم کے سارے شہزادے کیا عقیل نہیں تھے؟ عقیل کسے کہتے؟ عقل مند. بہت بڑا عقل مند. عقیل عاقل. عقل مندوں میں جو عقیلہ ہو. عقیلہ بنی ہاشم. آگے ہے عالمہ غیر معلمہ. یہ تیری شہزادی کا لقب ہے. دنیا میں روئے زمین پہ جتنے بھی عالم آئے جتنے بھی آئیں گے محتاج استاد محتاج کتاب. جو نہ محتاج استاد ہو نہ محتاج کتاب ہو اسے عالمہ غیر معلمہ کہتے ہیں. نہ محتاج استاد نہ محتاج کتاب. عالمہ غیر معلمہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. یا امام المنتظر. یا امام المنتظر. ہمارے سے خون حسین. ہمارے سے خون پاک عباس. اللہ قائم آل محمد بلندار صلوات. شہزادی کے بھی کوئی شعر ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ماشاءاللہ بھی جاگ رہے ہیں. شہزادی کا لقب عالمہ غیر معلمہ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں. افسوس اور تف ہے ان لوگوں پر. اللہ اکبر جو شہزادی کو کسی غیر سید کے ہاتھ میں عقد کرتے ہوئے امت کو دکھاتے ہیں. سرکار عبداللہ بن جعفر طیار سید السادات. کل گھرانہ نور کا اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد.
آج کل ایک نیا ایشو چل پڑا ہے، غازی عباس نعوذ باللہ سید نہیں ہے۔ یہ 2 جمع 2 4 دن 10 دن 20 دن 30 مہینے 30 سال کتابوں کی بساکیوں کا سہارا لینے والے بڑے بڑے مہربان ممبروں پہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں غازی عباس سید نہیں ہے، سید السادات ہے عباس۔ اے خدا کی قسم، جس عباس کے بیٹے کے لیے اللہ کی حجتیں کھڑی ہو جائے، ابو الفضل بادشاہ، سبحان اللہ، اتنا آل محمد کو پیارے، تیرے زمانے کے امام خود کسی کے خواب میں آ کے فرماتے، یہ صاحب کتاب نے لکھا ہے، فرمایا کسی سے استغاثہ بلند نہ کرو، ہمارے عباس سے کیا کرو۔ اوہ ہاں، ہمارے غازی عباس سے کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ شاہ جی، جس کا جو دل چاہتا ہے گفتگو کا کوئی نہ کوئی مرکز اور محور بنا لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ، سرکار کو نعوذ باللہ کے سیدی نہیں نہ بابا، ملک کا بیٹا ملک ہوتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہوتا ہے، علی کا بیٹا سید نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے جی، بسم اللہ شاہ جی، میں ایک جملہ کر پھر آپ کی سنتا ہوں۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ حسنین کو اپنا بیٹا کہا، ہمیشہ اپنا بیٹا کہا، بلکہ امیر المومنین کی خدمت میں جب عرض کیا جاتا حسنین کریمین نورین نیرین شریفین کے بارے میں، سرکار فرماتے میرے بیٹے نہیں، محمد کے بیٹے۔ سرکار پھر آپ کا بیٹا کون ہے؟ فرماتے عباس علمدار۔ شہزادی کا لقب ہے قبلۃ الرؤیا، قبلۃ الرؤیا، آگے ہے کعبۃ الزاریہ۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، خدا کی قسم یہ لقب میں نے نہیں لکھے، آپ نے یوں یوں کر کے واہ واہ کر کے، کسی نے ہاتھ اٹھایا، کسی نے منہ نیچے کر لیا۔ کعبۃ الزاریہ، آل محمد نے لقب دیا ہے پاک دادی کو۔ کعبۃ الزاریہ اسے کہتے ہیں جس کعبے کی زیارت کو لوگ ترسے۔ ہائے ہائے ہائے، کعبۃ الزاریہ۔ پتہ کیا ہے؟ کفیلۃ السجاد۔ آہا، کفیلۃ السجاد۔ اب شاہ جی ایک شہزادی کا اور لقب ہے سیدۃ العقائل، عقلوں کی سردار، عقل مندوں کی سردار، سیدۃ العقائل، یہ شہزادی کا لقب ہے۔ پھر ایک لقب ہے سر ابیہا۔ نہیں، غور نہیں فرمایا آپ نے، نہیں، سرکار کی بیٹی کا کیا لقب ہے؟ ام ابیہا، یعنی باپ کی ماں، سر ابیہا، باپ کا راز۔ نہیں غور فرمایا یار، سر ابیہا، عمران بھائی، سر ابیہا، باپ کا راز۔ اس کا مطلب علی کا سارا راز شام کی ملکہ ہے، سر ابیہا۔ پھر لقب ہے آیات من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت، آیات من آیات اللہ۔ آگے ہے کہ محافظ امامت۔ پھر آگے ہے سیدۃ الکریمہ، کہ جن کی وجہ سے حسینیت آج قائم دائم ہے۔ لو شاہ جی، ایک عالم دین ہے، عارف عالم ہے، بہت بڑے عالم ہے، وہ ایک جملہ کہہ گئے، وہ کہتے ہو اسم اعظم تلاش کرنے والوں مت اپنی زندگی گواؤ اسم اعظم تلاش کرنے میں۔ اگر تمہیں علی کی بیٹی یعنی باپ کی زینت سمجھ آ جائے تو یہی چھوٹا اسم نہیں، سب سے بڑا اسم اعظم ہوئے ہوئے ہوئے، اتنا بڑا اسم اعظم ہے تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔
محافظ امامت سیدت الکریمہ عقیلت القریش تسکین آئمہ مفسرہ قرآن. ایک واقعہ پڑھا جاتا ہے, آگے بات تو ایک چھوٹی سی بات عرض کر دو. شہزادی کا جو سفر شروع ہوا رضا الہی کی خاطر, کیونکہ فرمایا ہم پابند رضا الہی ہے, ہم تمہارے محتاج نہیں. ہر چوک, ہر بورڈ, ہر بازار پہ فرماتے رہے پابند رضا الہی ہے. آپ سنتے ہو کہ ایک جگہ گئے, ایک شہزادی ایک گھر میں, جس گھر میں گئے تو اس خاتون نے یقین کامل کی خاطر قرآن منگوایا. آپ سنتے ہو کہ قرآن نے سارے عطر پہ پرواز شروع کی. آپ نے غور فرمایا, قرآن نے سارے عطر پہ پرواز شروع کی. قرآن کا پرواز کرنا علماء نے لکھا ہے, قرآن محو پرواز نہیں محو طواف تھا. طواف کرنا, کعبے کا طواف کیوں کرنے جاتے ہو؟ کبھی سوچا ہے؟ خالی چکر لگا کے بسم اللہ حاجی نہیں الحاج بنو. دعوت دے رہا ہوں, سب کو جانا چاہیے, جو صاحب استطاعت ہے جانا چاہیے حج پہ, لیکن حج کے ہر رکن کو غور سے دیکھنا اور سوچنا چاہیے. صفا و مروہ کیوں؟ شیطان کو کنکریاں کیوں؟ 3 شیطان کیوں؟ ایک نبی کے پاؤں کی ٹھوکر سے نکلا ہوا چشمہ. یہ کیا ہے؟ پھر یہ بھی ضرور سوچنا کعبے کے طواف کیوں ہے, یہ طواف شروع کہاں سے ہوا ہے؟ لو جی سنبھالنا, بڑا کمال جملہ ہے. سرکار ابو طالب علیہ السلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری کے موقع پر, اگر یاد ہو 13 رجب کا جشن تو میں نے عرض کیا تھا آپ کے خدمت میں, کتنی گائیں, کتنی اونٹ, کتنی بکریاں. ہاں جی, کتنے اونٹ, کتنی گائیں, کم از کم 1000 بکریاں تو تھیں نا, 300 اونٹ تھے. شاباش, اتنا کچھ پکایا سرکار ابو طالب نے. آخر پکوایا تو ہوگا نا, وہ بڑے بڑے دیگچے تو ہوں گے نا. ہاں, بدو ہمیشہ سے ان کے گھر کا کھاتے ہیں, پھر بھی ان کو نہیں مانتے. سکائے حجاج یہی گھر اتر ہے. لو جی بات دور نہ چلی جائے. سر لنگر تیار, شادی کا ولیمہ کا لنگر تیار ہونا تو سب انتظار میں ہوتے کب کھلے گا. سرکار ابو طالب ایک بڑے خیر سے جلال والے, جوش والے اور بڑے صاحب کمال ہستی. لو جی بندے انتظار میں, یا علی کے آنے کا صدقہ سرکار ابو طالب نے سب کے لیے پکایا. اٹھنے لگے, بھوک لگی تھی نا, تمہارے جتنے چھوٹے چھوٹے بندے نہیں تھے. فروغ بھائی میں نے انہیں بتایا تھا, یہ آج کیا 1 روٹی 2 روٹی 1.5 روٹی 3 روٹیاں کھا جانا کوئی بڑا کام نہیں ہے. تاریخ میں پورے رانے کھا جاتے تھے, بڑے بڑے پیالے پی جاتے تھے, پتہ نہیں کتنی روٹیاں کھا جا. ہاں, آپ تو کچھ بھی نہیں کھاتے. 3-4 روٹیاں کیا, دن میں 5 روٹیاں 7 روٹیاں 2-4 مرغیاں, کیا کوئی خوراک ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں. اتنا کھاتے تھے. آپ خود اندازہ کرو, مکہ میں کعبے کے قریب سرکار ابو طالب نے جہاں اتنی گائیں, اتنی بکریاں اور اتنے اونٹ ذبح کرا کے کھانا پکوایا ہو, کوئی تھوڑی خلقت ہوگی. بڑی خلقت تھی اور کھانے والے بھی بڑے تھے. جو ہی کھانا تیار ہوا, ظاہری بات ہے بھاپ بھی اٹھی, خوشبو بھی اٹھی, سب اٹھنے کی کوشش کرنے لگے. تری سرکار ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا, خبردار, کھانے کو کوئی ہاتھ نہ لگائے, پہلے علی کا صدقہ اتارو, کعبے کا طواف کرو. یا علی, یا علی, بسم اللہ. یاد ہوگا جملہ آپ کا, عدیلۃ الحسین. شجی تیری شہزادی کا لقب عدیلۃ الحسین. شجی اس کا مطلب بھی بتاتا جاؤں, حسین کے برابر تلنے والی. ہوئے 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 ہوئے, عدیلۃ الحسین.
सलवातुल्लाह सलामुल्लाह अलैह। एक शहजादी का लक़ब और है, शरीकत अल हुसैन। ये तो माशाल्लाह बच्चे बच्चे को पता है। शरीकत अल हुसैन, शरीकत अल हुसैन, क्या बराबर के हिस्सेदार है ना? जितना आपका उतना उनका। वैसे सपोज टू, फर्ज करो कि कुलिये के तहत बराबर के शरीक उसी को कहते हैं जो बराबर का हिस्सेदार हो। तो इसका मतलब है दीन आस्ते हुसैन, दीन पना आस्ते हुसैन, शरीकत अल हुसैन। ओए होए होए होए, शरीकत अल हुसैन। अगर निस्फ याद है ना तो लुत्फ लीजिएगा जुमला। और तेरे हुसैन को तेरा रसूल खुद कहता था, हुसैन पूरी की पूरी मेरी शबी है, पूरी की पूरी। तेरा मोहम्मद खुद फरमाते मेरी शबी है। ये तो हुसैन ने अली अकबर को देख के कहा था ये नाने की शबी है, वरना सरकार खुद फरमाते थे। लो जी, ये आपकी जैसे फजाइल में आंखें झलक पड़ी। मैं बड़ा हैरान हुआ, किताब पढ़ा था, मैं बड़ा हैरान हुआ यार मोमिनीन कि गदीर के मौका पर जब तेरे अली की विलायत का ऐलान हुआ, अली की मिल्कियत का ऐलान हुआ, थोड़ा सा जुमला मैंने चेंज करके आपके खिदमत बात किया। मालिक है या अली? विलायत खाली अली यानी वलीउल्लाह नहीं, मिल्कियत का नाम है। हाँ लो जी, सलमान की आंखों से आंसू, जैसे अभी आप देख रहा हूं आपकी शक्लें, कुछ रो रहे हो बैठे हुए, कुछ इस तरह सुन रहे हो, आंखों से आंसू। इमरान भाई आंखों से आंसू। किसी ने कौन ही मारी? सलमान तेरे अली की विलायत तो तू खड़ा रो रहे, तेरे अली की विलायत तू खड़ा रो रहे। जो ही सलमान को देखना मेरी तरफ, जो ही सलमान को किसी ने कोनी मारी, तारीख कहती है, तेरी किताब कहती है, सलमान को जवाब नहीं देना पड़ा। फौरन अल्लाह की आयत रसूल पर जिब्रील लेके आए। सूरह मायदा की आयत नंबर 83, कमाल आयत है, संभालना। लिखा है वाइजा सामे मानजला इला। पूरी आयत नहीं पढ़ता, तर्जुमा सुनना। असल हमें गर्ज तर्जुमे से पता तो होना चाहिए कुरान हमसे कहना क्या चाहता है। हर बंदा अरबी दान नहीं। तर्जुमा सुनिएगा। कुछ ऐसे हैं जब ये देखते हैं अल्लाह ने रसूल पर क्या नाजिल किया, कुछ ऐसे हैं जब ये देखते हैं अल्लाह ने रसूल पर क्या नाजिल किया, तो खुशी से उनके आंसू झलक पड़ते हैं। ओए होए होए ओए होए होए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हक को थोड़ा सा पहचान लिया है। शरीकत अल हुसैन, बराबर की शरीक। आवाज आ रही है आप तक मेरी? बराबर की शरीक। जितना हुसैन का हिस्सा उतना शहजादी का। सरकार फरमाते हैं हुसैन हिदायत का चिराग, फिर शहजादी भी आधी हिदायत के चिराग। खाली शरीकत अल हुसैन नहीं, समझने की कोशिश करो। फिर फरमाया हुसैन निजात की किश्ती। अगर हुसैन निजात की किश्ती है तो शहजादी भी तो आधी निजात की किश्ती है ना। शरीकत अल हुसैन जो है नहीं, अभी भी बेदार नहीं हुए। फिर फरमाया हुसैन सखी, सखावत का सरचश्मा। शहजादी भी आधी सखावत का है। शुजात तेरे इमाम मजलूम में। अच्छा जी, एक जुमला और अर्ज करता जाऊं, बड़ा अहम है। इमामत का सिलसिला मस्तूरात में नहीं चला। अच्छा जी, अहम बात है। सिलसिला इमामत हमेशा मर्दों में चला, शहजादों में चला, क्योंकि शहजादों को मेल जोल रखना था। शहजादियां घर अत्तर के अंदर थी। सिलसिला इमामत इसी अंदाज से चला। मगर क्या कहने दो शहजादियों के। कुछ दिन सोचते तो रहेंगे सारे, हवाला लेने सब्जादार तो आएंगे ना, मैं इनकी खिदमत में पेश कर दूंगा। कोई भी आना। अली को रसूल ने आखिरी वक्त एक वसीयत की, या अली सैयदा के हुक्म की तामीर करना। नहीं 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 नहीं, लो जी, ये नहीं लिखा या अली ज़ौजा के हुक्म की तामील करना।
اگر زوجہ کے حکم کی تعمیل ہوتی تو ہر مرد پر ہر عورت کا حکم چلنا لازم ہوتا. سیدہ کے حکم کی تعمیل کرنا, سیدہ کے حکم کی تعمیل کرنا. اگر یہ فرما دیتے میں محمد ہوں, میری بیٹی بہت کمال پہ ہے, میری بیٹی کے حکم کی تعمیل کرنا نہیں, بیوی کے حکم کی تعمیل کرنا نہیں, سیدہ کے حکم کی تعمیل کرنا. یہی جملہ 10 محرم کو تیرے سید سجاد کو میدان کربلا جاتے ہوئے حسین نے فرمایا تھا, سجاد شہزادی کے حکم کی تعمیل کرنا. اوئے ہوئے ہوئے, یہاں صرف تعمیل نہیں, تیرے امام مظلوم فرماتے ہیں بیٹا سجاد شہزادی کے حکم کی اطاعت بھی کرنا. وہ چھوٹی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے. لو جی وہ شریکہ پہ ایک جملہ اور سن لو, ایک چھوٹی سی بات اور سن کے آپ کو اجازت. آج کر رہا ہوں شادی کہ آج ہر لفظ پڑھے کیوں نہ قصیدہ تیرا, آج ہر لفظ کیوں نہ پڑھے قصیدہ تیرا, ساحل فکر پہ جو اترا ہے سفینہ تیرا. شہزادی کونین کو خراج عقیدت, اس لیے بھی لقب ہے ثانی معظمہ تیرا, خود اماموں کو ہے درکار وسیلہ تیرا. اوئے ہوئے, خود اماموں کو ہے درکار وسیلہ تیرا. پھر عرض کر رہا ہوں بلا سمجھنے کی کوشش کرنا, شاعر کا خون لگا ہے یہاں پہ جس نے یہ نظم لکھی ہے. سلام پیش کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں ساتھ چلتے رہے نیزوں پہ 72 سورج. رونا نہیں, سمجھنے کی کوشش کرنا. ساتھ چلتے رہے نیزوں پہ 72 سورج, پردہ نور میں تھا نقش کفے پا تیرا. صرف قرآن شجاعت کی تفسیر نہیں, حاصل نہج البلاغہ ہے خطبہ تیرا. اٹھ کے قرآن بھلا کیوں نہ تیرا کرے طواف. ابھی میں عرض کر کے, اٹھ کے قرآن کیوں نہ کرے بھلا تیرا طواف, آیتوں کو بھی زبان دیتا ہے لہجہ تیرا. آگے وہ کہتے ہیں جس نے بے تیغ ہی بیعت کا گلا کاٹ ڈالا, جس نے بے تیغ ہی بیعت کا گلا کاٹ ڈالا, ایک عباس کا ہے دوسرا حملہ تیرا. تیرے رسول فرماتے حسین خیر امت ہے, تو پھر شریکت الحسین. لو جی تیرے چھٹے امام کے حدیث ہے, میں ایسی باتیں اکثر ممبر پہ نہیں کرتا, لوگ سیل پرست ہو جاتے ہیں, لوگ اعمال کی طرف کم جاتے ہیں, حالانکہ جانا چاہیے. سیل پرستی اچھی نہیں ہوتی, لیکن چونکہ بات آ گئی ہے شہزادی کے حوالے سے تو ایک سنتے جاؤ. صاحب عرفان کی منزل اس سے آگے ہے, یہ پہلے بتا رہا ہوں, لیکن فرمان ہے بادشاہ کا. سرکار فرماتے ہیں محشر کا دن ہوگا, مخلوق کی 100 صفیں لگیں گی. 100 تیرے چھٹے امام فرماتے ہیں 100 صفیں لگیں گی. فرماتے ہیں ایک صف کی سفارش 11 امام کریں گے, 99 کی سفارش اکیلا حسین کرے گا. اگر امام مظلوم نے 99 کی سفارش کرنی ہے تو شہزادی ہے شریکت الحسین. اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے ہوئے اوئے ہوئے. تیری شہزادی دنیا میں تشریف لے, ایک چھوٹا سا منظر سنتا جا. محمد کی بیٹی نے ہاتھوں پہ اٹھایا, امیر کائنات کے پاس لے آئی. منظر دیکھنا یار, میری طرف دیکھنا. شہزادی لے کے آئی. یا علی, جو کتابوں نے کہا وہ بتا رہا ہوں. یا علی نام رکھیے شہزادی کا. سرکار نے دیکھا, دیکھ کے فرماتے ہیں میں کیسے سبقت لے سکتا ہوں رسول پر, ہم رسول پر کیسے سبقت لے سکتے ہیں. تھوڑی سی دیر گزری, تیرا نبی تشریف لے آیا. یا علی نے شہزادی کو محمد کے ہاتھوں پہ, محمد نے جبین چومی,
नाम क्या रखा या अली? सरकार फरमाते भला हम कैसे आप पे सबकत ले सकते थे? या अली को देख के मोहम्मद कहते अच्छा हम बात तो ठीक है, फिर मैं मोहम्मद कैसे सबकत ले सकता हूं? सरकार हम समझे नहीं, हालांकि सब समझते थे। फरमाते हैं मैं कैसे सबकत ले सकता हूं, शहजादी का नाम अल्लाह रखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह रखेगा। पता नहीं क्या डायरेक्ट डीलिंग है, डायरेक्ट डायलिंग है, फोन मिलाने की जरूरत ही नहीं, इधर गुफ्तगू उधर जिब्राइल। हैरानी है यार शेख साहब, इधर गुफ्तगू उधर जिब्राइल। कोई ऐसा कोई मामला है कि वो बहुत करीब से इनको देखता भी है या कहीं करीब रहता भी है? नहीं, बंदे घबरा गए, करीब रहते की बात से घबरा गए हो। क्या मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श नहीं? अगर मोमिन के दिल में अल्लाह रह सकता है तो इनके करीब नहीं रह सकता। उस मलका कौनैन का तज़किरा है। अल्लाह अकबर, खुदा की कसम संभाल लोगे? जुमला कह दूं, किताब में पढ़ बैठा हूं, जब तक मैं पढ़ूं ना। ये शहजादी आई, तेरा हुसैन कुरान खोल के बैठा था। साहिब किताब कहते हैं हुसैन ने जल्दी जल्दी कुरान नीचे रखा, बहन के इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। शाह जी ऐसे समझ नहीं आएगी। शाह जी तेरे मोहम्मद का फरमान, विशाल शाह मोहम्मद का फरमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार फरमाते हैं जो कुरान पढ़ते हुए, सरकार का कुरान पढ़ते हुए जो किसी की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए, उसने ऐसा किया जैसे रोजे को शराब से तोड़ा। आपने गौर ही नहीं फरमाया। मैं शाबाश भाई, क्या बात है, क्या कहने हुसैन तेरे, आय हाय, क्या कहने शहजादी कौनैन तेरे, शरीकत अल हुसैन। लो जी जिब्राइल, परवरदिगार सलाम पेश करता है मोहम्मद आप पर, आपके घराने पर। परवरदिगार मुबारक पेश करता है शहजादी के आने पर। और परवरदिगार ने चाहा इनका नाम रखें बाप की जीनत, इसलिए मोहम्मद अल्लाह ने इनका नाम बाप की जीनत रखा, क्योंकि लौह महफूज पर ये लौह महफूज की जीनत है। इसी बात एक आलिम दीन की, आरिफ आलिम, लाखों सलाम। देखो इन्होंने बाबुल इल्म से खैरात ली, ज़र्फ वसी हैं। अच्छा आरिफ आलिम की ये भी तारीफ है, खुदा की कसम, आरिफ आलिम ज़र्फ वसी है, तफरीक नहीं करता, लोगों को तोड़ता नहीं जोड़ता है। आरिफ आलिम की जबान से कभी आप नहीं सुनेंगे वो है और वो है और वो है। वो तो ये सोचता रहता है मैं क्या हूं, मुझ जैसे को उन जैसों ने इस काबिल बना दिया, मेरी क्या औकात है। आरिफ आलिम की ये कैफियत है कि वो हमेशा डाउन टू अर्थ है। कैफियत है ना शहजाद भाई, मैं पढ़ बैठा हूँ किताबों, हम बाहर लगी हुई हैं, आपने तो देखी है माशाल्लाह, लाइब्रेरी तशरीफ लाई है। उस आरिफ आलिम ने कहा है भाइयों, आपको भी कह रहा हूं भाइयों, जो उन्होंने कहा कभी कागज देखा? जी हमने देखा। कैसा होता है? सफेद। अगर लिख दें तो कहा काला, पूरा कागज काला नहीं, लिखाई काली। उसने कहा यही मिसाल जहन में रखना, कागज सफेद लिखाई काली। वो कहता है कौन तेरी अजमत बयान करे शहजादी, जिस कागज पर तेरे फजाइल बयान हो